السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سنو، نماز کو عبادت سمجھ کر پڑھا کرو، عادت نہیں، کیونکہ عادتیں چھوٹ بھی سکتی ہیں لیکن عبادتیں کبھی نہیں چھوڑتے انسان کو۔ عبادت میں سکون ہے جبکہ عادت میں بے چینی۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے اور بے سکونی ہے۔ غیبت کرنے میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ غیبت میں کھجوروں کسی مٹھاس، شراب کسی تیزی اور سرور ہے، حالانکہ حقیقت میں غیبت لوگوں کے گوشت کا سالن ہے۔ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک وسیلہ بناتا ہے کہ وہ ہم تک اللہ کی باتیں پہنچائیں، اور پھر اللہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ میرے پیارے اللہ، دل کا جہاں بنجر ہے، خواہش کی کتنی ہی کھیتیاں خشک سالی کا شکار ہے۔ دیکھو نا کتنی کلیاں ہیں جو کھلنا چاہتی ہیں اور کتنے پھول ہیں جو مرجھا گئے۔ میرے اللہ آپ تو رحیم ہیں نا، کن کی بارش کے مالک بھی ہیں۔ میرے اللہ، ایک بارش میرے دل پہ بھی سنا ہے۔ بارش رحمت ہوتی ہے اور رحمت ہمیشہ انسان کو آپ کے قریب کرتی ہے۔ یہ دل تیرے رحم کی موسلادھار بارش چاہتا ہے اللہ، کوئی بارش میرے دل پہ بھی، ہم بارش کے منتظر ہیں مولا۔ تعلیم، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی کی تعلیم فرض نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں تعلیم نہیں تو بندہ کچھ نہیں، عالم دین کہتے ہیں نماز نہیں بندہ کچھ نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں بندہ کچھ نہیں۔ آج کل لوگ کتنے دفتر میں بیٹھے ہیں مگر کلمہ پہلا صحیح نہیں آتا، نماز کی ثنا نہیں آتی۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو انسان کو اللہ پاک کے پاس نہ کرے بلکہ دنیا کے لالچ میں لگا دے کہ بندہ یہ کما اور قبر کی تیاری کو بھول جا۔ فرض سمجھنا ہی ہے تو قرآن اور نماز کو سمجھیے، نہ کہ اسکول کی تعلیم کو۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ رشتوں سے اصل محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ موبائل پر کچھ اور ہیں اور حقیقت میں کچھ اور، دوغلا پن وبا کی طرح پھیل رہا ہے، لہٰذا بچ کے رہیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر موجود ہے لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ نفس، کیا ہوا؟ خیالات نفس کے باعث پریشان ہو؟ ابھی آنکھیں بند کرو اور اپنی نفس سے کہو، اے میرے نفس امارہ، مجھے پریشان مت کر، میں اپنی رب کی خاطر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں اور تجھے آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔ تیرے وسوسوں کو استغفر اللہ کا مرہم لگانا چاہتی ہوں۔ تجھے اللہ کے رحمان ہونے کا واسطہ مجھے گمراہی کی دعوت مت دے۔ تو بھی محبت کر اس رب سے جس نے مجھے تجھ پر قابو پانے پر جنت واجب کرنے کا حکم دیا ہے۔
اگر اللہ تمہیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں اور کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے۔ لاپرواہی ایک ایسی دمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان کو دوغلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب کے مانند ہوں گے تو چسکوڑی لوگ پہلے آپ کو پڑھیں گے اور پھر آپ کی زندگی کے ورق فار فار کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے، اس لیے احتیاط برتیں۔ انسان وہی جس کا ذکر خیر باقی رہے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ تو نے حق کو چھوڑا ہے احساس غربت سے فقط، سوچتا ہوں تو دل احساس سے دہل جاتا ہے۔ کیا اس بات سے بھی نہ تھی تجھ کو آگہی، رزق تو اس دور میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ جب تمہیں ہچکی لگی تو پہلی ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھ لو، انشاءاللہ ہچکی رک جائے گی، اور اس عمل کو اپنی عادت بنا لو، اور جب موت آئے گی جو برحق ہے تو موت سے پہلے ایک ہچکی آئے گی، اور تمہاری عادت کی وجہ سے زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھول اور پھل کی تمنا تو ہے جائز، لیکن غور اس پر بھی کریں آپ نے بویا کیا ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت اس سے بھی ہوتا ہے رب کا ہونا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اطمینان قلب بھی ایک نعمت ہے، ایسے ویسوں کے لیے تباہ نہ کیجیے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ ہار سے جیت سے نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، بس مجھے وقت کے غدار سے ڈر لگتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بالغ ہونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو گویا اسے بچپن ہی میں حکمت عطا ہوتی ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤں تو جاہل ہو۔ تم پرندوں سے زیادہ تو نہیں ہو آزاد، شام ہونے کو ہے اب گھر کی طرف لوٹ چلو۔ وقت کی رفتار میں کہاں کھو گئے ہم، کیوں اتنی جلدی بڑے ہو گئے ہم۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل جاتے ہیں،
خار بن کر وہی پتھر پہ نکل آتے ہیں۔ اے اللہ میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں، اس لیے کسی کو محبت یا عزت اتنی بھی نہ دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا ہی بھول جائے۔ زندگی پھول ہے، خوشبو ہے، مگر یاد رہے زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے۔ اس راہ میں راہجن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہے یہ وقت پھر نہیں آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے ہی تمہیں وہم ہے، افلاک نشیں ہیں، تم لوگ بڑے لوگ ہو، ہم خاک نشیں ہیں۔ صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی۔ رمضان بھی آئے گا، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو وہ بس پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔